الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 34واں درس۔ عنوان یہی ہے: ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ ابن ابی سے نام و فیام۔ پچھلے دروس میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تھی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھی، جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائے اور ان پر بزن بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستمرانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش و غضب اور بڑک اٹھا کہ مسلمان ان کے گریب سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو، جو ابھی تک کلم کلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دم کی امیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ ان انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو فنا دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردانی جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ ابن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینے لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ ابن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ ابن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط دری فردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع ہو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کریں، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کے بھڑکنے والی آگ کو بجھایا کرتی تھی۔
اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور الزام رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہا سن، خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گرا ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا استئناس کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مؤقت طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے فہرے میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پھیلا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرے دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے آیاتی کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے
انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئے جن میں بتایا گیا کہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کار نہیں ہے کہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دے جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے اختیار کیے۔ نمبر 1، جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ دوسرا منصوبہ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے دروس میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی و تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جوہینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر 45 یا 50 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس کے علاوہ طلائیہ گردی کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ دوسرا منصوبہ سرایہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آتی رہے گی۔ سرایہ اور غزوات جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ طلائیہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے۔ اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائے اور یثرب کے مشرکین و یہود اور آس پاس کے بدوؤں کی یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ نیز قریش کو ان کے بے جاتویش اور تہور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کے دلدل میں وہ اب تک دستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیے اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائے اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کو خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائے اور مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائے۔ ان سرایہ اور غزوات کے مختصر احوال ذیل میں درج ہے۔
انشاءاللہ العزیز آگے دروس میں اس کا ذکر کریں گے۔